اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا اسے، کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو۔ لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں، جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے۔ آج کی ہمارے اس درس کا عنوان ہے کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے قوم یہ دنیا جسے ہم زندگی کہتے ہیں، هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسٹیٹمنٹ ہے دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، کہ دنیا تھوڑا سا سامان ہے۔ آپ نے شاید بہت پراپرٹی جمع کی ہوگی، لیکن کتنی بھی پراپرٹی جمع کر لے، اس کے بعد یہ جملہ جب آپ پڑھیں گے آیت کریمہ کا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ نے جتنا جمع کیا ہے سب کیا ہے؟ تھوڑا، متاع، تھوڑا ہے۔ تو جو تھوڑا ہے اس پہ غرور بالکل نہیں جمتا ہے۔ جب وہ تھوڑا ہے تو اس پہ غرور بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہمیشہ کا رہنے والا ہے اس پر اگر آپ کامیاب ہو گئے آخرت کے حصول میں، تب تو آپ کو غرور کرنا چاہیے۔ لیکن وہ غرور کیسے کر سکتا ہے انسان جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ وہ آخرت میں کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو جب اس دن اٹھے گا تبھی پتہ چلے گا، اعمال تولے جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں انسان امید اور بین کے درمیان رہتا ہے، امید اور خوف کے درمیان۔ اللہ سے امید ہے کہ مالک جنت کا راستہ دکھا دے گا، ڈال دے گا، اور خوف بھی ہے کہ شاید کسی چھوٹی غلطی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ ہی نہ دے۔ تو آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ دنیا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت ہی بڑے بزرگ گزرے۔ آپ کی کتاب ہے کتاب الزہد، اس میں آپ نے ایک واقعہ درج کیا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ تھے تو اپنے دور خلافت میں آپ نے شام کا دورہ کیا۔ شام بھی آپ کی خلافت کے اندر میں آتا تھا۔ آپ نے شام کا جب دورہ کیا، وہاں پہنچے تو شام کے جو جتنے سپہ سالار تھے، بلکہ شام کے فوج کے جتنے سپہ سالار تھے، وہ سب کے سب آپ کو ملنے کے لیے آئے، سوائے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ بھی سپہ سالار تھے لیکن وہ نہیں آئے۔ تو جب ملاقات ختم ہوئی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح نظر نہیں آ رہے، تو لوگوں نے کہا کہ حضور ابھی کچھ دیر میں وہ آئیں گے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ابو عبیدہ ابن الجراح تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے کپڑے ایک دم بوسیدہ تھے، بوسیدہ کپڑے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ امیر المجاہدین ہے، یہ امیر الاجناد ہے، بالکل بوسیدہ کپڑے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضبط کیا، اور جب لوگ چلے گئے تو آپ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے گھر گئے۔ جب آپ ان کے گھر پہنچے ہیں تو باہر آپ نے دیکھا ایک اونٹنی ہے، اور جب گھر کھلا تو آپ نے دیکھا ایک تلوار ہے اور ایک ڈھال ہے، بس یہی کل پراپرٹی تھی ان کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا، لو اتخذت متاعا، اے ابو عبیدہ اگر آپ کچھ اور سامان بھی رکھ لیتے اپنی ضروریات کے لیے تو اچھا ہوتا۔ تو آپ نے جو جواب دیا وہ ہم سب کو خواب غفلت سے جگانے والا ہے۔ آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، یا امیر المؤمنین ان ھذا سیبلغنا المقیل، اے امیر المؤمنین میرا یہ جتنا جو سامان آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا سامان میرے اس سفر کے لیے کافی ہے جو یہاں سے میری آخری آرام گاہ تک ہے۔ یہ اتنا ہی لمبا سفر ہے اور اس میں اتنے سامان میرے لیے کافی ہے، بس اسی لیے میں اتنا رکھتا ہوں۔ آج ہم پریشان اس سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم پریشان اس لیے ہے
کہ اتنی دولت ہے، اس کو مینج کیسے کریں. آپ زیادہ تر لوگ کو آپ دیکھیں گے جو پریشان ہے وہ اسی نیت پر پریشان ہے کہ وہ اس کو مینج کیسے کرے. میں نے ابھی قریب ہی میں ایک ملینر کا ایک انٹرویو دیکھا، امریکہ کا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے تو بہت بڑے بڑے ریزورٹ ہوں گے، ہوٹلز ہوں گی، اور بہت پراپرٹی تم نے بنائی ہوگی، پیسے بہت کمائے، ملینر ہے وہاں کا، فیمس نوجوان لڑکا ہے، 30 سال کا بھی نہیں ہوگا. تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی ویلتھ میں نہیں رکھتا ہوں، کوئی مکان، کوئی جگہ نہیں ہے. بولے ملینر کیسے ہو گیا آپ؟ بولے پیسے تو میرے پاس ہے، یہ ہماری دنیا جہاں کیش ہے نا، وہاں سب کیش لیس ہے. پیسے میرے پاس ہے، لیکن اگر مجھے کوئی اچھا بنگلے میں رہنے کا دل کرتا ہے، میں بنگلہ رینٹ پہ لے لیتا ہوں، جس میں سوئمنگ پول اور ساری ضروریات ہوتی ہے. میں اپنا جو بھی عیش کرنا ہوتا ہے نا اس میں کر لیتا ہوں. اس کے بعد جب رینٹ ختم ہوا اس کو دے دیتا ہوں، کیونکہ رینٹ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا دل اوب جاتا ہے اس سے. ایسی اگر مجھے لگتا ہے کہ میں کسی اچھی گاڑی میں سفر کروں تو وہ گاڑی میں رینٹ میں لے لیتا ہوں، جتنا وہ مانگے وہ دے دیتا ہوں اور اسے لے دیتا ہوں. اور وہ ایسی گاڑی ہوتی ہے کہ ابھی روڈ پر نظر نہیں آئی. سفر کرتا ہوں اس سے، جتنا مجھے عیش کرنا ہوتا ہے عیش کرتا ہوں، واپس اسے کر دیتا ہوں، اور کچھ دنوں بعد ویسے ہی میرا دل بھر جاتا ہے. تو کہا کہ آپ کیوں لے نہیں لیتے؟ ہر مالدار نے اپنی پراپرٹی بنائی ہے تو آپ کو بھی لے لینا چاہیے. تو اس نے بڑی بات کہی، وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے، اور اس پر عمل کیا صحابہ نے. اس نے یہ کہا ارے یہ جھنجٹ کون پالے گا کہ مکان بنا لے، بلڈنگ بنا لے، اب اس کے بعد اس کی رکھوالی کرے کہ پڑوسی اس میں گھس نہ جائے، کوئی آپ کی پراپرٹی میں ہاتھ نہ ڈال دے، کوئی آپ کی جگہ نہ چھیک لے. یہ کون سر درد پالے گا؟ اس کے لیے میں کبھی بھی مجھ کو ضرورت ہوتی ہے پیسہ خرچہ کرتا ہوں اور وہ سارے ایش کر لیتا ہوں، اس کے بعد آزاد ہے. مجھے کسی چیز کا ٹینشن نہیں کہ صبح اٹھ کر فلاں فیکٹری پہ جانا ہے، صبح اٹھ کر فلاں میرا جو میں نے ابھی پلاٹ لیا ہے اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں. مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، جتنا مال میرے پاس ہے میں اسی میں خوش ہوں. اب آپ ذرا سوچئے، دنیا دار جب دنیا کی انتہا کو پہنچ رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا کو اپنے جیب میں نہ رکھنے میں ہی بھلائی اور سکون ہے. کیا ہے ہمارے ہاں جب ریفرنس صحابہ کا دیا جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ ہے. اسی لیے میں نے کہا ایک دم بالکل ریلیونٹ ریفرنس لایا جائے تاکہ کسی کو بولنے کی مجال نہ ہو. آپ جا کے یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں اس کنٹینٹ، اور آپ خود جانتے ہیں کہ جو پراپرٹیز کے مالک ہیں کتنے پریشان ہیں، اپنی ہے بلا وجہ پریشان ہے. وجہ کیا ہے؟ پراپرٹی میری ہے، کسی نے کلیم کر دیا کہ نہیں میری ہے، اب جاؤ کیس لڑو. ابھی آپ نے خود دیکھا ہوگا نیوز میں، تقریباً 78 ایئرز اولڈ، یعنی جب آزاد ہوا تھا ہندوستان تب وہ کیس فائل ہوا تھا، پراپرٹی کا کیس تھا، بہت بڑی پراپرٹی. 78 ایئرز کے بعد وہ کیس آج سولو ہوا ہے، کچھ دن ہوئے. 78 سال کے بعد تقریباً 3 نسلیں چلی گئی، اور تیسری نسل نے یہ فیصلہ کیا کہ یار نہ تمہارا نہ میرا، جتنا ملتا ہے لے کے ختم کرو. اور اتنی بڑی پراپرٹی تھی کہ بتا رہے ہیں کہ وہ امریکہ میں کوئی گارڈن ہے اس کا 10 گنا بڑی پراپرٹی تھی ہندوستان میں. یعنی آپ بتائیے کہ کون عقل مند ہوا؟ ترقی یافتہ 70 سال 78 سال پہلے لوگ تھے کہ آج ہے؟ آج ترقی یافتہ ہے. تو جتنا آدمی ترقی یافتہ ہوگا اتنا عقل مند ہوگا، اور عقل مندی کیا ہے؟ اتنا ہی وہ جان چھڑائے گا، پیسوں سے اتنی ہی جان چھڑائے گا. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو ضرورت سے زیادہ جمع کر لیا ہے، اب اس کو لے کر بیٹھے ہیں پریشان ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا مرنے کا وقت آتا ہے تو اسے 2 ٹینشن بہت ہوتا ہے. سب سے پہلا ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مرتا ہوتا ہے تو وہ اپنی پراپرٹیز کو دیکھتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ میں اس میں سے کچھ خرچ ہی نہیں کر پایا، اچھے کپڑے نہیں پہنے، اچھی گاڑیاں نہیں لی، اپنا شوق بھی پورا نہیں کر پایا. اور دوسرا افسوس یہ ہوتا ہے مرنے کے فوراً بعد حساب دینا پڑے گا کہ یہ مال جب تم نہیں کام دے کسی اور کو دے دیتے. بہت سارے چیریٹیبل ٹرسٹ تھے، بہت سارے ضرورت مند تھے، ان میں خرچ کیوں نہیں کیا؟ یہ مال کو تم نے جمع کرنے کے لیے تم کو دیا تھا، ہم نے اکٹھا کرنے کے لیے دیا تھا. کتنی بڑی بات آپ نے دی
کہ مرتے وقت انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے ہی فائدے کے لیے کر لیتے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، وہ خود پہ بھی نہیں خرچ کرتے. ان کو مرنے کے وقت یہ غم ضرور لاحق ہوتا ہے. اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے گھر نہ بنائیں، اچھے کپڑے نہ پہنیں، مہنگی گاڑیاں نہ لیں. بالکل لیں. آپ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کس لیے دیا ہے؟ جب آپ یہ لیں گے تو اللہ کی نعمت کا ذکر ہوگا نا، کہ اچھے کپڑے میں نے پہنے ہیں الحمدللہ، دل سے نکلے گا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سادہ پانی پینا پسند کریں گے یا ٹھنڈا پانی پینا؟ تو آپ نے کہا کہ میں ٹھنڈا پانی پینا پسند کروں گا. اور صوفیہ کا تو آپ کو پتا ہے کہ مرغ مسلم نہیں کھاتے، دال چاول کھاتے ہیں. تو وہ گرم پانی یعنی سادہ پانی پینا پسند کریں گے نا، ٹھنڈا تو نہیں پیئیں گے. ٹھنڈا تو سیتوں کا شوق ہے. وہ کہا کہ حضور آپ ٹھنڈا پانی پینا پسند کریں گے. انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ٹھنڈا پانی جب حلق سے اترتا ہے تو دن سے الحمدللہ نکلتا ہے. تو آپ کو وہ چیز جو بہت پسند ہو اور جس کو دیکھ کر آپ اللہ کا شکر دل سے ادا کریں، وہ ضرور لیں. آپ اپنے گھر میں داخل ہو اور آپ نے بہت شاندار گھر بنایا ہے، تو اس پر لکھائیے ماشاء اللہ، سبحان اللہ. امام داخل ہو تو سبحان اللہ کہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف 850 ملین ڈالر کی مالیت تھی آج کے دور کے اعتبار سے. اتنا مال تھا ان کے پاس آپ کے انتقال کے بعد. 850 ملین ڈالر، اتنی دولت تھی. سالیہ رسول ہے، یہ بھی انہی صحابہ کے دور میں تھے. لیکن حال کیا تھا کہ ضرورت سے زیادہ کبھی لیا نہیں. اور قاعدہ ایک تھا، سب سے بڑا قاعدہ ان کے پاس کیا تھا؟ تملک ولا تتعلق. مالک تو بن جاؤ لیکن دل میں جگہ مت دو. مطلب یہ ہے کہ ہم جب کوئی پراپرٹی بنا لیتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں یہ میری ہے. اب اگر بہن کو ضرورت پڑی، میں نہیں دے سکتا، میں بنایا ہوں، میں نے محنت کی. اب اگر بھائی کو ضرورت پڑی، ضرورت مند ہے، نہیں ملا تو اس کا بہت نقصان ہوگا، میں نہیں دے سکتا. یہ ہوا تعلق، کہ آپ کے دل سے ایسا جڑا ہے کہ آپ دے نہیں سکتے. امام متولی شعراوی صاحب فرماتے ہیں دنیا دار اور دین دار کو پہچاننے کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی دینے آئے تو آپ خوش ہو جاؤ، اور جب کوئی دینے آئے تو آپ پریشان ہو جاؤ. سمجھ جائیں کہ یہ دنیا دار ہے. اور جب کوئی دینے آئے تب بھی نارمل رہیں، اور جب کوئی لینے آئے تب بھی آپ نارمل رہیں. سمجھ جائیں کہ یہ دیندار ہے. وہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ کسی سفر میں کہیں گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر کسی نے کال کر کے آپ کو بتایا کہ حضرت آپ کے گھر میں کوئی چور گھس آیا تھا، اس نے ڈاکہ ڈالا. مصر میں ایک زمانے میں وزیر اوقاف بھی رہے، اوقاف کے وزیر، جیسے وقف بورڈ ہم لوگ کہتے ہیں، وہاں پر بھی اوقاف ہوتا ہے. وہاں اس کے وزیر وہ رہے، ان کے گھر پر ڈاکہ ڈالا کسی اور چوری کر کر لے گیا. آپ کو فون کیا گیا کہ حضرت اتنا مال آپ کے گھر سے چوری کر لیا کسی نے. آپ نے کہا اچھا ہوا وہ آ کر لے گیا، کسی نے دیا تھا کہ ضرورت مند کو دے دینا. کسی نے دیا تھا کہ میرے ضرورت مند کو پیسہ ہم دے رہے ہیں، حضرت آپ کسی ضرورت مند کو دے دینا. اچھا ہوا اس کو دینا تھا، وہ آ کر لے کر گیا. تو جو پیسہ آپ کے پاس جمع ہے، اگر آپ کے بھائی کو ضرورت پڑ جائے تو آپ یہ سمجھے کہ اسی لیے جمع تھا کہ بھائی کو ضرورت پڑے گی. دن کو بڑا کرے. آپ یقین مانیے، آپ یہ سوچتے ہوں گے اگر میں دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ کا بھلا ہوگا. ہر فقیر آپ سے مانتے ہوئے یہ کہتا ہے دو گے تو بھلا ہوگا. اور یہ بھی فارمولا یاد رکھیں، اس دنیا میں جب بندہ اس دنیا سے روانہ ہوگا تو آخرت میں اس کے پاس وہی مال ہوگا جو اس دنیا میں اس نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے. عجیب ہی سسٹم ہے. یہاں جو راہ خدا میں خرچ کیا ہے وہ آپ کو وہاں ملے گا، اور جو یہاں جمع کیا خرچ نہیں کیا وہ آپ کو نہیں ملے گا. ہم جب سفر پر جاتے تو کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم کو 1 سال بعد کہیں کا سفر کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ اس سفر میں کام آئے. لیکن آخرت کا سفر عجیب ہے. اگر آپ کو آخرت کے سفر پر نکلنا ہے تو یہاں جمع نہیں کرنا ہے، یہاں خرچ کرنا ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ یہاں پر خرچ کریں گی وہاں ڈپوزٹ ہوتا جائے گا. اور دنیا کے سفر میں آپ کو یہاں پر کیا کرنا پڑے؟ جمع کرنا پڑے، تب وہ ڈپوزٹ مانا جائے گا. تو مذہب جو آپ کو بتاتا ہے بظاہر آپ کے عقل میں نہیں آتا، لیکن اصل میں حقیقت وہی ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے وہ ماحول چاہیے. اگر ماحول نہیں ہے
تو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے. ایسے کئی درس میں آپ بیٹھ جائیں, کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. آپ میری بات مان لیں, حقیقت بتا رہا. کتنے بھی دروس میں آپ بیٹھ جائیں, کتنی بھی کتابیں پڑھیں, کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی اللہ والا آپ کو مل نہ جائے, کوئی دیندار انسان آپ کو مل نہ جائے. اس کے پاس 2 وقت آپ ہفتے میں, مہینے میں نکال کر اس کے پاس نہ بیٹھے ہو. آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو جو میں نے بات کہی ہے وہ ڈبل سن رہے ہوں گے, دوبارہ سن رہے ہوں گے, لیکن آپ کی آنکھ کھل گئی ہوں گی اور آپ کو یاد آیا ہوگا, ہاں یہ تو میں بھول ہی گیا پر عمل کر. تو یہ تذکیر کا کام, یاد دلانے کا کام صوفیہ کا, علماء کا ہوتا ہے. اور ان کے پاس جب بیٹھیں گے تب ہماری آخرت سدھرتی ہے, اور دنیا دار کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کی دنیا سدھارتا ہے. حناد بن سری, آپ اپنی کتاب میں ایک واقعہ درج کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر, عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, ان سے کسی نے کہا کہ زید بن حارثہ انصاری, یہ بھی صحابی رسول ہے, کہ ان کا انتقال ہو لیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی کہ زید بن حارثہ انصاری کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے جواب میں کہا رحمہ اللہ و غفر اللہ, اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. اس کے بعد اس خبر دینے والے نے کہا کہ حضور, انہوں نے اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 1,00,000 درہم چھوڑا ہے اپنے پیچھے. تو فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں, انہوں نے 1,00,000 درہم نہیں چھوڑا ہے, اس 1,00,000 درہم نے انہیں چھوڑ دیا. جواب دیکھیے, کو نہیں چھوڑا ہے انہوں نے, بلکہ اس 1,00,000 درہم نے انہیں تنہا چھوڑ دیا. انسان پیسہ کیوں جمع کرتا ہے کہ میرے کام آئے, جب قبر میں وہ کام نہیں آئے گا تو پھر کیا کام؟ کہیں بھی کام آ جائے لیکن قبر میں اگر کام نہ آئے. اسی لیے میں کہتا ہوں, کسی سے قرض لیا ہے تو یہ سوچ کر نہ بیٹھو کہ میں پہلا دن دے دوں گا. کوئی بھی دن آخری نہیں ہو سکتا ہے, کہاں سے لاؤ گے اس کو دو گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کی اولاد اتنی فرما بردار ہے کہ آپ کا قرض چکاتے بیٹھے گی؟ آپ نے خود قرض لینے کی اس کو اتنی عادت لگا دی ہے کہ آپ کا بیٹا خود قرض مبتلا ہے. تو کسی کا آپ نے لیا ہے تو آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ اسے دینا ہے, ورنہ کہاں سے جواب دوں گا. اور آپ یہ یاد رکھیں, کتنا بھی اچھا انسان ہو اس دنیا میں, مرنے کے بعد قیامت کے دن ہر ایک آدمی کو نیکی کی ضرورت پڑے گی, کوئی معاف نہیں کرے گا. آپ سوچے ہوں گے میں نے اپنے ابا سے لیا تھا, والدہ سے لیا تھا, اپنے سگے بھائی سے لیا تھا, بڑی محبت کرتے ہیں, اپنا گھر انہوں نے مجھے دے دیا, لیکن قیامت میں کوئی نہیں کام آئے گی. یوم یفر المرء من اخی, سب سے پہلے بھائی کا ذکر ہوا ہے. اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا. اب بھائی سے جگری کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کسی کا لیا ہے تو یہ مت سوچیے کہ دے دیں گے, ہر دن آخری دن ہے, اور جیسے ہی آپ گئے اس دنیا سے کوئی نہیں. آپ یقین مانیے ایک رسم ہے, لوگ قرآن خوانی میں بیٹھیں گے, ختم, 40ویں تک آپ کے ساتھ ہے, اس کے بعد کوئی نہیں ہے. آپ اپنی دنیا کی جتنی فکر کرتے ہیں, اگر اتنی آخرت کی کر لے, آپ یقین مانیے چین سے سو لیں. اور آخرت کی فکر کیا ہے؟ صرف قرآن کی تلاوت اور نماز نہیں ہے. آخرت کی فکر یہ ہے کہ میرے اوپر کسی کا قرض نہیں, میں کبھی بھی مر جاؤں بنداس جاؤں گا. اتنا اطمینان ہونا چاہیے, کسی کا میرے اوپر لینا دینا نہیں, یہ اطمینان. اور یہ بھی یاد رکھے, آپ نے سوچا کہ میں تو غیر مسلم کا میں نے لیا ہے, سب کا جواب دینا پڑے گا, چھٹی نہیں ہے, سب کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور اس پر درس دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا انتقال ہو رہا ہے, تو آپ نے کہا کہ میرا ایک قرض ہے ایک یہودی پر, ایک ڈھال میں نے لی, پھر اس کو دے دینا. آپ نے کیا درس دیا کہ وہ یہودی ہے, غیر مذہب ہے, مجھ پر ایمان لانے والا نہیں ہے, لیکن میں نے لیا تو اس کو واپس کرنا. وصیت کی آپ نے, بتا دیا کہ جب غیروں سے بھی آپ کوئی لین دین کرو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ ان کا مال کھانا حلال ہے. کبھی بھی کسی کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے, صرف آپ کا مال آپ کے لیے حلال ہے. جس طرح آپ کے بھائی کا, کسی مسلمان کا مال آپ کے لیے حرام ہے, ایسی غیر قوم کا مال بھی ہمارے لیے حرام نہیں. ورنہ مذہب کیا سکھا رہا ہے؟ انسانیت نہیں تو کہاں؟ یہ انسانیت ہے. مذہب انسانیت نہ سکھائے تو کہاں سکھائے؟ اگر آپ نے اپنے پیچھے قارون کی مالیت کا مال چھوڑا ہے, اتنا مال ہے جتنا قارون کے پاس تھا, تو یاد رکھیں اتنے پورے مال میں سے آپ کے کام کا اتنا ہی مال ہے جتنے مال کا کفن آئے گا بس.
4 کروڑ بھی آپ نے اپنے پاس چھوڑا ہے، 400 کروڑ بھی آپ نے چھوڑا ہے، تو آپ کے حصے میں اور آپ کے کام میں اتنا ہی مال آئے گا جتنے کا آپ کا کفن آتا ہے۔ کتنے کا کفن آتا ہے آپ معلوم کر لیں بھئی، اتنا ہی سفر ہے ہمارا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جمع مت کریں، بالکل جمع کریں آپ، لیکن اپنا مال جمع کریں، کسی اور کا گھسیٹ کے جمع نہ کریں، کسی اور کے پیسے پہ اپنا پیر نہ رکھیں، ورنہ اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا اس دن کوئی نہیں چھوڑتا۔ سلیمان قانونی، یہ عثمانی خلافت کا بہت بڑا بادشاہ گزرا، بہت بڑا بادشاہ، سلیمان قانونی، سلطان سلیمان قانونی بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا ہے کہ اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد جب مجھے کفنایا جائے تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا۔ 46 ایئر حکومت کی، آپ 46 سال، سوچے کب اس نے حکومت، 30 سال کا 22 سال کا تو ہوگا، کتنا سال اس نے حکومت کی۔ 46 سال حکومت کرنے کے بعد وہ کہتا ہے مرنے کے بعد میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ بادشاہ بھی اگر ہے نا تو اس دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ ہی جانے والا ہے۔ مکہ، مدینہ، ایسٹ ویسٹ سب اسی کا تھا۔ دور عثمانی کی آپ تاریخ پڑھیے، پتہ چلے گا کوئی ایریا ان کے اندر میں نہیں ایسا ہوتا ہی نہیں تھا، ہر جگہ ان کی حکومت تھی۔ اور یہ اس دور کے بادشاہ تھے، دور عثمانی کے، جب ان کا سنہری دور چل رہا تھا، گولڈن پیریڈ چل رہا تھا عثمانیوں کا، اس وقت کے بادشاہ تھے۔ اور انتقال کو بعد کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ خالی ہے، یہ درس دینا ہے جب میرے کفن سے میرا ہاتھ باہر رہے گا، کہ اس لیے باہر ہی رکھنا، اس اندر مت رکھنا۔ یہ سبق ہم اب زندگی میں اگر اپنے بچوں کو دے دیں تو کبھی ہمارے بچے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہیں کھائیں گے۔ اب تو وہ دور گیا سکھانے والا کہ کسی کا مال مت کھانا، اب تو بچے آپس میں ایک دوسرے کا مال کھانے کے پیچھے لگے، پراپرٹی کے پیچھے زندگی لگا دے رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جوانی سے بوڑھا ہوتے میں نے دیکھا ہے، میری کوئی زیادہ عمر نہیں لیکن میں نے دیکھ لیا۔ ایک پراپرٹی بڑی ہے، اگر وہ بٹے تو 4 خاندان بیٹھ کر اپنی پوری زندگی کھا سکتے ہیں، لیکن اس پر کیس کباڑہ کر کر پوری زندگی بوڑھے ہو گئے، اپنے بچوں کو جوان کر لیا، آج تک کسی کے کام نہیں آئے، کسی کے کام نہیں آئے۔ ان کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پراپرٹی میری ہے، یہ مجھے ملے گی، ان کو یہ نہیں پتا کہ کل یہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اگر حق ہے تو آپ چھوڑ دیں، آپ کا اگر حق ہے تو آپ چھینیں، اگر آپ نہیں چھینیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ ایک ظالم کو سبق کیسے سکھانا؟ یہ حقیقت ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے اور اگر کمپرومائز ہو رہا ہے کم زیادہ پر، آپ مضمون بن رہے ہیں، تو آپ کمپرومائز کر لیں۔ قیامت تو ہے نا، آخرت تو آنے والی ہے نا، دے گا حساب۔ جو آج نہیں دے سکتا کل کہاں سے دے پائے گا؟ تو کمپرومائز کرنا سیکھے، ورنہ اس دنیا کو اگر آپ نے آخرت سمجھا تو یہ پل بھر کی دنیا ہے اور اس کے بعد آنکھ بند۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے اور آپ کے سامنے کھانا لایا گیا، افطار کے لیے کھانا لایا گیا، تو آپ نے کہا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، آپ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کے شہادت کے بعد جب آپ کو کفنایا گیا تو جب کفن دیا گیا تو جب سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، کفن نصیب نہیں تھا پورا پورا۔ اس کے بعد فرمایا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا جب انتقال ہوا، جب آپ کو کفن دیا گیا تو آپ کا بھی یہی حال تھا کہ سر ڈھکا تو پیر کھلا تھا۔ آپ تو شہید تھے، انہی کے کپڑے میں دفن کیا گیا، لیکن اوپر سے ایک چادر ڈالی گئی، تو وہ چادر اتنی بڑی نہیں تھی کہ آپ کے پیروں تک آ جائے، پیر کھلا تھا، اور دکھر گھاس جو ہے وہ پیروں کو چھپانے کے لیے ڈال دی گئی، یعنی کچھ حصہ کپڑے سے اور کچھ حصہ گھاس سے چھپایا گیا۔ کفن بھی ان کو نصیب نہیں تھا، لیکن اس دنیا میں وہ بادشاہت کرتے تھے۔ اور آج ہمیں 70 لوگوں کا کفن نصیب ہے لیکن پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے کبھی سر تسلیم بارگاہ خدا بندی میں خم کیا ہی نہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اتنا کافی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگے
اور کہا کہ یہ دونوں مجھ سے بہتر تھے، لیکن ان کو یہ چیز نصیب نہیں تھی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت دی ہے، میں نے بتایا $850 بلین آج کی مالیت آپ کے پاس، رونے لگے کہ آج اللہ نے ہم کو کتنا دیا ہے۔ کس بات پہ رو رہے تھے پتہ ہے؟ حیرت کرے گیا، اور رو رہے تھے اس بات پر کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا ہو اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو لے کے رونے لگے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تنگی دی ہے، اس سے مال روک لیا ہے، وہ اس سے ناراض ہے، تو ایسا کبھی نہ سمجھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے گئے، تو کیا رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھوکا رکھنا چاہتا تھا؟ تو اگر آپ کے تنگی ہے تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ ناراض ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سارے صحابہ، اکثر صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ ایک دن کھاتے تھے، ایک دن بھوکے رہتے۔ اور اگر آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تب بھی آپ یہ نہ سوچے کہ اللہ بہت خوش ہے، اس لیے کہ آپ کی ساری مالیت ملا کے بھی قارون کی مالیت نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پاس اتنا مال نہیں جتنا قارون کے پاس تھا، آپ سے تصور کر سکتے ہیں اتنا مال تھا اس کے پاس، صرف تصور کر سکتے ہیں۔ آج کے ملینر کے پاس بھی قارون جیسا مال نہیں تھا، آپ اسے تصور کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ناراضگی نہیں، یہ بھی خوشی کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت نوازا۔ تو بھائی خوشی کی بات کیا ہے؟ زبردست جواب دیا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو تنگی دی ہے تو آپ الحمدللہ کہیں اور صبر کریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت مال دیا ہے تو اتنا مال ملنے پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ ملنے پر شکریہ ادا کرو، نہ ملنے پر صبر کرو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ کتنا مشکل ہے اس دور میں کہ نہ ملے اور بندہ یہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن اسی چھوٹی سی بات کو ہم فیل نہیں کر سکتے۔ لوگ آج بولتے بھی ہیں الحمدللہ، تو کیسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ، چل رہی زندگی، چل رہا ہے کاروبار۔ وہ الحمدللہ بھی کیسا ہے جس میں کوئی جان نہیں؟ ارے دل سے بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ وہ تو آزمانے کے لیے تمہارے پاس بندے بھیجتا ہے کہ اس کا خیریت پوچھو کیا ہے۔ اب جب تم بتاؤ گے کہ ٹھیک چل رہا ہے، ناشکری تو نہیں کر سکتا لیکن بس الحمدللہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ایسے ہی رکھے گا تھی، کہ ہمیشہ اسی طرح مردہ ہو کر ہی اللہ کو شکر ادا کرو۔ لیکن جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے مولا کا، لیکن بھائی آپ کا تو میں نے سنا کہ کل بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ لینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ جب دیا تھا تو اسی نے دیا تھا، لینے والا کون ہے؟ وہی دینے والا۔ تو جب دینے والے نے لیا تو غم کیا ہے؟ اپنا تو کچھ ہے نہیں، ہم تو کانٹریکٹر ہیں۔ وہ دیتا ہے کہتا ہے پہنچا دے، وہ پیسہ دیتا ہے کہتا ہے اپنی اولاد کو کھلاؤ، وہ پیسہ دیتا ہے کہتا ہے اپنی بیوی کو کھلاؤ، وہ پیسہ دیتا ہے جاؤ غریبوں میں بانٹ دے۔ ہم تو بس ایک کیا ایجنٹ ہے، پیسہ لیا جہاں ضرورت وہاں دے دیے۔ تو اگر دیا تو اس کا اور لیا تو اس کا، میرا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا کریم ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اور جب تک اس دنیا کا رکھے مولا کریم ہمیں مالک تو بنائے دنیا کا، لیکن اس مال کو ہمارے دل میں جگہ نہ دے۔